بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اچھا میرے بھائی، عیسائی لڑکی سے شادی کا کیا حکم ہے؟ کیا عیسائی اہل کتاب ان سے شادی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ میاں نے ہمیں یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے۔ دو شرطیں ہیں کہ یہودی ہو، عیسائی ہو۔ کیا مطلب؟ بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، چرچ جاتی ہو، یعنی مذہب ملحد نہ ہو، ایتھیس نہ ہو۔ کیونکہ آج کل بہت سے عیسائی ویسے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو عیسائیت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو اتنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو اور چرچ نہ بھی جاتی ہو لیکن جانے کو اپنے مذہب کے مطابق ثواب سمجھتی ہو، بائبل کو اللہ کا کلام مانتی ہو، حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتی۔ اور یہودی میں بھی اہل کتاب میں یہی ہے کہ وہ تورات کو اللہ کا کلام مانتی ہو، سمجھتے ہو نا؟ یعنی ایتھیس نہ ہو، صرف نام کا یہودی نہ ہو، کہ لڑکی جو ہے نام کی یہودی نہ ہو۔ جیسے آج بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں مانتے خدا ہے، لیکن آئی ڈی کارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہوگا انہوں نے۔ تو پہلی شرط تو یہ کہ کیا ہو، واقعی سچی مچی میں کرسچن یا یہودی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے، اچھا یہ تو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو، تو پھر نکاح ہو جائے گا اس سے۔ اگر وہ واقعی عیسائی ہے ہی نہیں، یہودی ہے ہی نہیں، تو نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا، پھر تو زنا ہوگا۔ جیسے ہندو لڑکی سے کوئی شادی کرے تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے نا، یعنی شریعت اس نکاح کو نکاح مانتی، وہ آپ کی بیوی مانتی نہیں ہے شریعت اس کو۔ لیکن یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کریں گے تو شریعت اس نکاح کو نکاح مانے گی۔ باقی جائز گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کو اگر یہ غالب گمان ہے کہ میں نے اس سے شادی کی تو میں دین چھوڑ دوں گا بعد میں، یا میرے بچے کرسچن ہو جائیں گے، جو پیدا ہوں گے بچے وہ عیسائی مذہب کو فالو کریں گے، یہودی کو فالو کریں گے، تو پھر آپ کا نکاح ہونے کے باوجود بھی آپ کے لیے یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ جلدی جلدی اس کو نمٹاتے ہیں۔ سوال پوچھا ہے جی کسی نے، مفتی صاحب جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو برائے مہربانی حدیث کا حوالہ بھی بتا دیا کریں۔ دیکھو جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے حافظے کی بیس پر بیان کرتا ہوں۔ اب بیان میں کون سی حدیث کس وقت آئے گی یہ مجھے پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ میں پہلے سے حوالہ نکال کے رکھوں۔ تو اب جیسے کوئی، یہ تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا، بیان چل رہا ہے، کوئی حدیث آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس موضوع پر یہ حدیث ہے، میں نے وہ حدیث بعض دفعہ عربی الفاظ سنا دیتا ہوں اس کے، تو اتنی میری طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہوگی اور حدیث کی مستند کتاب میں بھی موجود ہوگی۔ کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے۔ اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو۔ اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں، پھر جو فحش گالیاں شروع کی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں، خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے۔ تو یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے، قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو۔ آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے۔ اور بار بار میں ایک بات کہوں، جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ہٹ ہوتا ہے وہ، یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولویوں کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا ہے مارکیٹ میں۔ یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے، سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا، تو یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے۔ ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے، یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا، جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے، حالانکہ مولوی کے ذمے آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے، اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں۔ بھائی یہ حرام صورت ہے، اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برا ہوا۔ تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا؟ 2 حدیثیں کوٹ کی ہے،
ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، لا تبع ما لیس عندک، اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا، اب آپ کہیں حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا، تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا، یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں، تو یہ تو زیادہ ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں. تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا، اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے، میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے. تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس میں وہ ماسٹر ہیں، لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا. ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے، آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو، کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے، اس میں زندگی کھپائی ہے، اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار، یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا، لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے، خوب سمجھ لیں، ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں، لا تبع ما لیس عندک، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت، یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے، ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں، دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں، کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے، تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو، ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے، معدوم ہے نا، معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے، تو یہ بیع جائز نہیں ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے، نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی، ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے، دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی، ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2، جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے، کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا، آپ نے کہا 1 کلو آلو، اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا، وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں، اتنی بوریاں چاہیے مجھے، وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا، بکرا یا گائے، یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہوں، کیل کر کے یا وزن کر کے. کپڑا جو ہے نا، کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا، یہ تو مثلیات میں سے ہوگا، لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجریں ہیں، دالیں ہیں، چاول ہے، یہ ساری مثلیات میں سے ہیں. تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الی اجل معلوم، مدت متعین. تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے. اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں، تو پھر اس میں یہ بیع سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو موجود ہے نا، اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں. ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا. تو کیل معلوم ہونا چاہیے، اجل معلوم ہونا چاہیے، اس کی
جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزاع کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے. تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم مثل نہیں ہے, جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے, 1 سال پرانی ہے, چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی. اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بے سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ہاں 0 میٹر بائک میں بے سلم کر سکتے ہیں, 0 میٹر گاڑی میں بھی بے سلم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 0 میٹر گاڑی, کیونکہ کمپنیوں کی 0 میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں, رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں, تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بے سلم کی شریعت میں اجازت ہے. یہ خلاف قیاس ہے. تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بے معدوم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ فوراً نہیں ہو, وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے. ڈراپ شپنگ میں آپ بے سلم نہیں. ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں, یا تو بے سلم کریں, اس میں بے سلم کریں. سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے, اور بے سلم میں کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے. 1 مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے. تو اس میں اگر وہ 1 مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ معدوم چیز کی بے نہیں, معدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں, اس کی بے نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کی گاڑی بک کرانی ہے تو 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟ ایڈوانس میں. ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مثلیات میں ہوگا, جو متعین چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ میں بے سلم بعض صورتوں میں بے سلم بن رہی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں, تو یہ اس میں آپ بے سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے, کیونکہ وہ تو متعین ہے. اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں, وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے. اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو خریدیں, خریدنے کے بعد قبضہ کریں, قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے, بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو گویا سمجھے نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں, یہ میں اس پہ پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ ابھی یہ جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروخت کے مسائل کا, تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو میں پراپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی احکام ہیں میں پراپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں, بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے, یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں, مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں. جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا, اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں, حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں ہم. اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں, خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا کے, اور دوسروں کو منع کیا ہوا. اتنے تانے. آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے, حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں. تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا, تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے. تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا, تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے. آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے, آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے, کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے, آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی. تو اس لیے آج کل یہ بے معدوم بھی جائز ہے. یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے. خوب سمجھ لو, جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ اصل لاجک ہے
اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو. ہر پاگل سے پاگل نہ, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, جو مفتی نہیں ہے مفتی بنا ہوا ہے. الخراج بالزمان, یہ اسلام کا متفقن علیہ اصول ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. دیکھو پروفٹ کی دو قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ ہے نا, خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو دو طرح سے کماتے ہیں, یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا, خربوزہ. آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ. خریدا آپ نے, 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو, عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے, لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا, یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں, یہ ناروے سے ہیں, ان کو نہیں پتا, ہمارے یہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے. اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو ہی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں, تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت, تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ, کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے؟ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا, صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں, میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟
علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا. یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا ساری ٹینشن اس نے لی ہے. میں بیچ میں گنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا. آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل گیا میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم, پہنچا رہے ہیں. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے, اس کا ہے. سارا رسک کس کا ہے, اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے, میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کما رہے ہیں. اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا اس کو, میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں. یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں, صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں, قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دے کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی, جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا, یہ نقصان کس کا ہے, آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے, میں جانوں آپ جانیں, یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں, جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی, یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے, الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے, نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے, رسک کا پتہ کیسے چلے گا. تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے, چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تصویر بھیج دیں, یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے, اب ہم اس سے کیا ہیں بری سے, یہ متعین آٹا ہے, یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے, اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے, جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا, اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے, اس کا رسک آپ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو. ہاں تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا, خریدنے کا وعدہ کرو, بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی, میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا, ابھی اٹھا نہیں رہا, وعدہ ہے, ابھی میں نے خریدی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا بھائی خریدے گا, وہ کہاں خریدوں گا, خریدا نہیں ہے, خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ, اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ, یہ اٹھا کے گھر دے آئے, پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ, ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے, میری طرف سے قبضہ کر لو آپ, میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا, میں بن گیا, اور میرے قبضے میں بھی آ گئی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا, بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری, ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا,
اس کے ہاتھ میں نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے, تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا, تو اس پہ قبضہ کر, اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں, نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو, بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی. مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے بھائی؟ یہ اسلام کی پابندیاں ہیں, یہ گورے کے پاس نہیں ہے, تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا, آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا, خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے, آپ کی پیٹی نہیں ہے, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائیں خرید رہے ہیں کہ میں نہیں خرید رہا؟ تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, جب تک یہ خریدے گا نہیں, یہ نقصان, یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھئی یہ پسند آیا؟ ہاں جی پسند آیا. ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو؟ ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی, مال بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچی. ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا, وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے, بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب, اور دکھا کے بھی نہیں, اس کو پکڑائیں, اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤوف سے بولیں کہ عبد الرؤوف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے. ٹھیک ہے نا, 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا, تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں, ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی, ہاں بھائی پسند ہے, خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, تو کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں, اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا, تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جلدی سے سوال دے دو. اور تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا, ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو, تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو, وہ آگے جتنے 5 کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا. علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یہ جائز نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے مولویوں کا بین مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو. او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آخر میں جو بندے بچیں گے نا, جن کو آگے 5 آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں برائے میرا حدیث وہی جلدی. عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں پل کے نیچے مسجد تعمیر کی گئی ہے, جبکہ شرعاً مسجد معلیٰ تک ہے. آیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس میں 5 وقت نماز ہو رہی ہے, جمعہ بھی ہو رہا ہے. دیکھو جب مسجد ایک ہوا میں یعنی زمین پہ تیار ہوتی ہے, اوپر کوئی عمارت نہ ہو, تو جب زمین خریدی جائے گی نا تو وہ تو عرش معلیٰ تک ہوگی. لیکن اگر پہلے سے کوئی تعمیر پہلے موجود ہے, وہ پہلے کر لی تعمیر, پھر جب نیچے مسجد بن رہی ہے تو وہ تعمیر خود بخود اس سے خارج ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں زمین لی اور وقف کر دی مسجد کے لیے, اب اوپر تعمیر نہیں ہو سکتی اس کے, ہوگی تو مسجد ہی کے لیے ہوگی.
لیکن آپ نے کیا کیا, زمین لے کر وقف نہیں کی, آپ نے کہا ہم مسجد یا مسجد سے متعلقہ چیزیں اس پہ بنائیں گے, ابھی وقف نہیں کی ہے. مسجد لی اور اوپر پہلے دکانیں بنا دی آپ نے کہ یار مسجد کی تعمیر کے لیے, مسجد کے جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم اوپر دکانیں بنا دیں. پہلے دکانیں بنا دی, اوپر گھر بنا دیے, جو مرضی بناتے رہیں. وقف بعد میں کریں آپ, کہ وقف یہ کیا ہے, یہ نیچے کا حصہ وقف ہے. تو اب اوپر تعمیر کیا ہوگی, وہ جو بنی ہوئی ہے وہ جائز ہوگی. تو پل چونکہ پہلے سے بنا ہوا ہے, کوئٹہ میں جہاں بھی یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں, پل پہلے سے کیا ہے, بنا ہوا ہے, تو اس کے نیچے جب مسجد بنے گی تو پل والا حصہ خود بخود پہلے سے خارج ہوگا. تو لہذا وہ شرعاً درست مسجد ہے, اس میں نماز جائز ہے اگر کسی نے وقف کر دی. آپ نے کہا تھا کہ گھر سے زیادہ کاروبار بہتر ہے, میں نے گھر بیچ دیا, اب کاروبار بھی کوئی بتائیں. لو بھیا, اللہ کے بندو, کاروبار میں تو یہ بتایا کاروبار بہتر ہے, کون سا بہتر ہے آپ کے لیے, کیا سوٹیبل ہے, یہ تو کاروباری لوگ بتائیں گے, میں تھوڑی بتاؤں گا. اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے. کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے؟ اگر کوئی بتائیں گے. ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے, کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے, وہ کہہ رہے 15-20 لاکھ روپے لگاؤ, اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں, فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ. میرا ان صاحب سے باقاعدہ پھڈا ہوا, مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے, حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے, آپ خود جا کے تحقیق کر لیں. اور میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے, تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. او بھائی 10-15 لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اتنا پروفٹ کے ڈبل دے کے چلے جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی یہ باتیں. ہم بھائی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے, آپ کے فائدے کے لیے. کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا. ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے, لیکن وہ ابا جو یہاں بیان نہیں سن رہے. ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا, وہ آپ کو کیوں. اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی, یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی, یہ تو یہ ہو گیا نا. اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹیمپر, وہ ڈیزل لگوا رہی ہے, وہ گریس, وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے, سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. بھائی یہ تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا, تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی. وہ اپنا پروفٹ کمائے گا, وہ آپ سے ادھار لے لے گا. وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ, لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا. تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو, ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے, پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ, میرا کمیشن ان کا پروفٹ. ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں, لیکن بہت بہت تھوڑے ہیں. وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے. تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت, چند سال پہلے نا, وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹیو تھے, مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے. نہیں وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا, کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے, وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں, وہ تو فلاں مدرسے کے, اور پیسہ آنا شروع, اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. میں چیخ رہا تھا اس وقت, لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے, خدا کی لیے نہیں لگاؤ, پیسے ڈوب جائیں گے. اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو. لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہمارے جامع رشید میں بھی آئے وہ, میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا. وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے, ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا, وہ سب اکثر زیادہ تر علماء, ارے بھائی یہ زبردست. میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں, ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں. سارے نمازیوں کو, داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں. جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا. اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا, تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا. ابھی جو رمضان گزرا ہے نا,
میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ. تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں. سب سے اچھا بزنس جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے. یہ خوب سمجھ لو. جس کے پاس, ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے, تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو, جو نہیں بیچ رہا. صحیح ہے نا؟ کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے, اکثر, زیادہ, ہمیشہ نہیں. جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں, تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو, رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں, رمضان کھجور کا ہے بھائی, رمضان میں کیا بکے گا؟ کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا, میں نے کہا سارا پیسہ میرا, ساری ٹینشن تیری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے, اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے, محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا, جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے, تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا سستے میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا, کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے, اور دے دنا دن مزدور آ رہے ہیں, پیکنگ. ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں, کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں, جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے, کام صحیح ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, بیان ہے میرا, میں جا رہا ہوں. کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس, بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی, اور اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے, بھائی دے دنا دن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار, ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں, وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو, لوگوں نے کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ, جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے ایک سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں, فریز کر چکے ہیں, وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے, مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی, میرا ہی ڈبہ میری کمپنی کا نام. ادھر سے خرید کے ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی تو گفٹ دو نا. ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہمیں لاس ہوا, زیادہ لاس نہیں ہوا. ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا بھائی مجھے, اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہوں نا. تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. بالآخر میں نے کہا بھائی ہماری بلا سے 50,000 کا لاس ہوا ہمیں, اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا لاس ہوا. کتنا؟ 50,000. مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر 50,000 ضائع کر کے مجھے یہ پتہ چل گیا نا, یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے, اور حقیقت بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ نے صرف 50,000 کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ, تم کچھ اور کرو, یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو 50,000 کا لاس ہوا, ورنہ آپ بندے کو رکھو آدھی کھجوریں وہ کھا جائے گا. ہاں وہ کھجوریں پیک کرنے میں خیانت, پھر اپنے رشتہ داروں کو آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے, اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایماندار آدمی ہے تو 50,000 کا. تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ, ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, آئی بات کہاں سے؟ ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا
اور بزنس کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے. اب تو بک گیا, اب تو پیسے برباد ہو جائیں گے. تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے, ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنی ہوئی کو ضائع کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے سٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہے ان میں پیسہ لگاؤ نا زیادہ. پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ جاتا ہے پیسہ. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑوں روپے پھنسا کے وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے یہ بھائی آپ نے حماقت کی, آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. اب آپ پیسے لے کے, اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل ایک نمبر ہونا چاہیے, اس کو ویریفائی کرائیں اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, کچھ مکان بننا شروع ہے, وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار بھی ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے ہی ہیں, لیکن مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے بتا دیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کچھ گڑبڑ ہو گئی تو لوگ کس پہ ڈالیں گے. بھائی بعض دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار ہوتا ہے پھر بھی لاس ہو جاتا ہے, تو لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا, تو یہ کام کرو ہی نہیں. تبھی ہم رات کو سکون سے سو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اپنا پیسہ اتنا لگاؤ کہ ڈوب بھی جائے تو آدمی کہے یار انڈے پراٹھے ہمارے چلتے رہے. انڈے پراٹھے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پراپرٹی نہیں ہے, انڈے پراٹھے میرے لیے زیادہ ضروری ہے. وہ ملے مجھے, ایسا نہ ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ ہیں اور پراٹھا ہضم ہی نہیں ہو رہا آپ کے. ایسے پلاٹ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی. کھانے پینے کی جو لذتیں خدا کی قسم پراپرٹی سے 20 گنا بہتر ہیں. کوشش کیا کرو صحت ٹائٹ رہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو, اور کھا پی کے جو مرتبہ آدمی اچھا لگتا ہے. پراپرٹی اتنی ہے نہ لڈو کھا سکتا ہے شوگر کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک نہیں کھا سکتا, اور موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا, اور ڈپریشن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی پراپرٹی کا. کھاؤ پیو, بچے ہوں ماشاءاللہ ایسی مزے مزے کی بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے دل بہلاؤ, تو یہ زیادہ مزے کی زندگی ہے. پھر بہت پیسہ ہے تو چلو یار ایک پلاٹ بھی لے لیا, چلو یار جب کچھ کرنے دھرنے کو نہیں ہے صدقہ بھی کر دیا تو اب ایک اپنا ذاتی مکان, یہ بالکل لاس میں رکھو. سمجھتے ہو, ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں. اچھا بھائی بس بہت میرا غلط ٹائم ہو گیا. یہ کتنی لمبی لمبی پرچی. میاں بیوی کے حقوق بتا دوں. آپ کس کے میاں ہو بھائی, آپ کی تو شادی نہیں ہوئی, بچے ہو. جب آپ کی شادی ہوگی تو حقوق بتا دوں گا. کہہ رہے بھائی میاں بیوی بیسک حقوق یہی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے جائز کاموں میں, اور شوہر اس سے محبت کرے, اس کو عزت دے, اور اس کے تمام خرچے جو بیسک بنیادی خرچے ہیں وہ بھی اٹھائے, اور کچھ غریبی بھی لگائے. غریبی کا مطلب کچھ پاکٹ منی بھی دے دیا کرے, جس کے بارے میں یہ ہو کہ جہاں چاہے خرچ کرو. نیمو نچوڑ قسم کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو. بھائی ہر انسان, جب بیوی جاب نہیں کر رہی ہے, خوشی کی بات ہے آپ کی بیوی جاب نہیں کر رہی, آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, یہ اچھی بات ہے, یہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے. تو جب وہ جاب نہیں کر رہی, اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے, تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے. ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہیں, یہ آج کل کی سوسائٹی کی ضرورت ہے یہ. تو ایسے نیمو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں, انڈے بھی میں لے آتا ہوں, اور سبزی سب کچھ لا رہا ہوں, تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے. بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے, آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے. ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. یار آپ 10,000 کماتے ہو, آپ 500 روپے دے دو اس کو. 500 نہیں دے سکتے 250 دے دو, 100 روپے دے دو. مالدار آدمی زیادہ دے دے, غریب آدمی کم دے دے, کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو لیمو نچوڑوں کی طرح. بیگم مجھے میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے, وہ گئے کہاں. اس کا پھر اچھا اس میں 1 روپے کی ٹافی آئی, 1 روپے کی. خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں چھالیاں, وہ آتی ہے ٹیسٹی, پہلے بہت ٹیسٹی, اور وہ کیا تھا نا چھالیاں نہیں ہوتی تھی. آج کل کیا آ رہا ہے, چلو جو بھی آ رہا ہے, تو وہ پورے 5 کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بھائی 5 ہے یا 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے, وہ ہر آدمی کے مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے, بھول جائے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کچھ پان گٹکے کے, یہ پان گٹکے کی اصطلاح ہے. میں نے کہیں کہہ دیا کچھ پان گٹکے کے پیسے, تو لوگوں نے کہا یہ گٹکے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اتنا ہوا کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے. تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے, گھر والوں کو تو پسند ہو گئی, محلے والوں کو بھی پسند, رشتہ داروں کو بھی پسند. یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ
دل کھول کے خرچ کرتا ہے. تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی. ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو. سخی ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر دو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے, دیکھا میاں سخی ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور اس کی رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی. سسرالیوں پہ بھی خرچ, ابا پہ بھی, اماں پہ بھی, بھائیوں پہ بھی, یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں. تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو, یہی ہو گیا نا, کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا, اتنا خون نہیں جلتا. جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, گھر میں دودھ آ گیا 4 کلو یا 2 کلو یا 1 کلو اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا, خراب ہو گیا, وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, آدھی بچ رہی ہیں, پھک رہی ہیں, تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے. خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو, میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی 1 مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے. یہ ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو. تو اس سے جو خون جلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے, خرچ کر رہا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے, اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں, بھائی بھی کمزور, تو یہاں سے سرنج سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا. تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے. تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اسراف کرنا شروع کر دے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے. اچھا چنگا لگتا ہے, سمجھ رہے ہو, الٹا معاملہ ہو رہا ہے, یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرنج سے کھینچ رہی. اس سے پھر مزیداری والی بات نہیں بنتی. اچھا میرے بھائی جلدی یار بہت زیادہ ہو گیا, کیا مذاق ہے. ہمارے بہت سارے ٹینشن میں سید گھرانے سے ہیں, کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا, نہ اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. ویسے صدقہ خیرات سے مدد کریں نا اس کی, اگر بیمار ہے تو ویسے مدد کر لیں. اگر سید کوئی شخص سید ہے, اس کی بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے دیں. کوئی عورت سید ہے, شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے دیں, وہ اپنی بیوی پہ خرچ کر لے گا, یہ عورت اپنے میاں پہ خرچ کر لے گی. بھائی یہ بہت لمبا سوال ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جہاد کے لیے افرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری ہے, جبکہ افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی, انہوں نے کیسے جہاد کر لیا؟ میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے, اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اور ایک صورت میں جائز ہے, ایک تو اسٹیٹ کفر بواح یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو, بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر. نمبر 2, اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو. طاقت کا مطلب 4 آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے, اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو, یہ بھی طاقت ہو. الٹنا بھی کافی نہیں ہے. اور یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے, آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں, پولیس کے ہاتھوں, رینجرز کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں. لیبل بہت اچھا ہے, یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہیں اس پہ. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بیٹا نہیں کرو, پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی, کیوں؟ زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں. دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مسلح بغاوت, ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے, مضبوط ریاست. رہا مسئلہ افغانستان کا, تو وہاں ریاست تھی نہیں. وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا, وہ جب قندھار آتا تو صدارت قندھار چلی جاتی, قندھار سے نکل کے جب وہ ہرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو. جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے, اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے. افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا, اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں, تو اس لیے اس پر بغاوت کے حکام نہیں جاری کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا, امریکہ آیا ہے وہاں پہ, وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی, کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی, دھڑے ختم ہو جاتے, تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے, چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا. وہاں تو تھی نہیں, بنی نہیں ہے. جب سے رشیا آیا ہے نا, اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا, تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست, شمالی اتحاد الگ نہج پہ چل رہا ہے,
اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے, گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی. گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی. گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے, تو وہاں تو تھی نہیں. تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے, اسٹیٹ کیما بنا کے کھا جائے گی, رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا. اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیہ نفس میں لگے رہو, نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم نہیں کہتے. تزکیہ نفس بھی ضروری ہے, نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے, مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو, اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو. وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور, یہ بھی نہ ہو. وہ طریقہ ایک نہیں ہے, وہ 20 طریقے ہیں, اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں, CSS کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ. جو سلیکٹڈ نوجوان ہو کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے, عدلیہ میں جائیں گے, فوج میں جائیں گے, تو ملک میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی. یہ جامعۃ الرشید کا طریقہ ہے. JUI کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے ان کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تو ایسے 20 پیکیج ہو سکتے ہیں, جس کو جو پیکیج زیادہ سوٹیبل لگے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یار عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئے گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, جامعۃ والوں کا ٹھیک نہیں ہے, تو JUI کا ٹھیک ہے, یا جامعۃ الرشید کا ٹھیک ہے, یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے. آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینس کی پینٹ پہنتی ہیں, اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے, نیچے سے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے. تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے, کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا. پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھیں, تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں. کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا, اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھیں. بھئی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں, اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں. ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے. عرف سے حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا. حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں, تو بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں پہ بیٹھتی ہیں. اس میں حیا زیادہ ہے, حیا کا عنصر. اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے. کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا, یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے, آپ خود حیا پر ہیں ابھی, تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے. بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھیں اس میں کیا ہوتا ہے. تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا, تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے. اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے, اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہو گئی, ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے, اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے, تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو, یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا. تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں جس طرح حیا, جس میں حیا زیادہ ہے, دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے, پھر اسی طرح بیٹھ جائیں. لیکن
ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو, تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں. جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں, اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں, جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے. باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کو ناپسند کرتی ہیں, وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں, ہماری مرضی, ہم ایسے بیٹھیں ہم ویسے بیٹھیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے, ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں. باقی آپ کی مرضی, آپ جیسے مرضی بیٹھیں. تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بٹھاتے, آپ کی مرضی. ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح جینس کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے, میاں بیوی ہیں, وہ تو جو مرضی پہنے, لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس, اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں, ہلکا کر کے, کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے, اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو, ٹھیک ہے نا. لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا. چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما, دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا, لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرتی کذا وکذا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق. ایک تو ظالم حکمران, اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیاتن عاریاتن, وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی, بے لباس شمار ہوں گی. کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. تو علماء نے دو شرطیں بیان کی ہیں کہ دو چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بے لباس. ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو, اتنا ٹائٹ, اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو, کھال نظر آتی ہو. تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں, خواتین پہن رہی ہیں, اس کو تو پورے جسم کا, اس کو تو فیشن بنا دیا جی. تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی, جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں, تو جو مرضی پہن لو پھر آپ. یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں. اب دیکھو, مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان کو قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ نے پابندی لگا دی, مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو. یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا. گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں, چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے, کیا ہے یہ ٹینشن وینشن. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا, ہم نے جواب دینا ہے. تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے. تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے ایک پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں, تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو, ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں, کتنی شدید سردی تھی وہاں, تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ, ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا. مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے, مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہیں, عورت کے لیے الگ احکام ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ وہ پہن لیں, انر پہن لیں آپ, اور اندر آپ وہ پہن لیں ہائی نیک پہن لیں, بہت ہوتی ہے, اور جیکٹ پہن لیں آپ, تو اندر پہن لیں. تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے اوپر شلوار پہن لیں, اندر کوئی انر پہن لیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے تو پھر اوپر جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو, وہ نیچے تک آئے, شرٹ نہ ہو پھر اوپر. جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا, اس کے اوپر پھر کرتا
خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی ہوئی ہوں کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو, پھر گنجائش ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو, بلکہ اس کے بعد کیا ہو, کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو, تاکہ وہ جو جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے. مقصد تو چھپانا ہے نا. اللہ اکبر. آگے ہے بھئی مزار بنانا کیسا ہے؟ مطلب کچھ صحابہ کرام کے بھی غالباً مزار ہیں جو مزار بناتے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مزار بنانا حرام ہے. صحابہ کرام کے جو مزار بنے ہوئے ہیں تو جس نے بنائے غلط کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت علی کو حکم دیا کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے, پکی نظر آئے, اسے گرا دو. تو اسلام میں پکی قبر بنانا بھی جائز نہیں ہے اور ایک بالش سے اونچی بنانا بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی صحابی کا بنا ہے تو جس نے بنایا وہ اس نے بھی غلط کیا. سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے؟ ایک وہ شخص جس کو علم ہو اور عمل نہ کرتا ہو, اور ایک وہ شخص جس کو علم ہی نہ ہو تو عمل بھی نہیں کرتا, دونوں برابر ہیں؟ نہیں بھائی, دونوں برابر نہیں ہیں. علم کے بعد بھی عمل نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے, لیکن گھنا بن کے علم ہی نہ حاصل کرنا تاکہ عمل نہ کرنا پڑے, یہ نیت سے اگر کوئی علم سے بس رکتا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے. ایک تو ہے کہ بیچارے کو معلومات کے ذرائع نہیں تھے, علم ہی نہ ہوا, اس لیے ناسمجھی میں برائی کرتا رہا. ایک ہے جان بوجھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے, تو یہ وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے. کیا آن لائن قرآن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی ہاں, قرآن ٹیچنگ کی اجرت لے سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں. اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بڑے ہیلے نکال رہا ہوتا ہے, لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی اجرت کو حلال کر دیا, یوں کر دیا. امام کی تنخواہ لینا جائز ہے. جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے, وہ 4 امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا رہے. اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی. تو 7ویں صدی ہجری میں یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے. اب اگر امام پراپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, اور آہستہ آہستہ مسجدیں بند ہونا, امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے. تو امام شافعی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے, نہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. لیکن فقہ حنفی میں بھی فتویٰ پھر امام شافعی کے قول پہ دیا گیا کہ بھئی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافعی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا, ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا. تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں لوگ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں دے دو نا امامت, ہم کریں گے, میں بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا, میرا اپنا بزنس ہے. تو 4 دن پڑھائے گا, 5ویں دن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا, لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایسا ایکچولی یوں ہم کر لیں گے, یوں کر لیں. بھائی پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے, لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفر کی آپ یہ کام شروع کریں. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. کہہ رہے پیسے ہم کر لیں گے, پہلے 2 بھائی لا کے آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو, اس کے بعد ہم شروع کریں گے. کہہ رہے ہیں ایڈوانس میں نہیں, آپ کریں تو صحیح. بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے, کیا بھکاری بنیں گے؟ ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا, اپنے گھر کے لیے خریدی, بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے. گائے کا دودھ نکل رہا ہے 14 کلو. اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے, باقی دودھ کا کیا کریں؟ اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ, اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو, اس کی اپنی تنخواہ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا, میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو, بیچ دو بھائی. تو کسٹمر محلے والے آ گئے, 1 کلو ہمیں چاہیے, 1 کلو ہمیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. میں بڑا میں اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوں. میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو, وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے, اللہ نے چاہا تو, بڑی بات نہیں. وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے. الحمدللہ معاملات میں بہت لچڑ ہوں, معاملات, کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے. یا تو فری پھوکٹ میں 2 دن تو ہم نے بانٹ دیا فری پھوکٹ میں. 2 دن جو گائے کا دودھ نکلا نا خوب دبا کے بانٹا ہے, یہ لے بھائی تو بھی پی لے, لے بھائی. اب تیسرے دن اب بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن. اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو گائے خریدی ہے نا, زکوٰۃ میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی. تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو, پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے. پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے. تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے, جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے,
تو اب بعض لوگ آئے, کمیٹی والے بھی, فلانے بھی, ڈمکانے بھی, تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب 1 کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں 1 کلو ہمارے یہاں پہنچا دیں. میں نے کہا پہنچا دے گا, پیسے بھی دے دیں آپ. انہوں نے کہا دے دیں گے. میں نے کہا بھائی پیسے پہلے, کیونکہ ہم ٹینشن سے بچنا ہے. ہم نے ٹینشن, مہینہ ختم ہو گیا, پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا, ہمارا تو پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو, اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا. پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ آسان ہے حل. پیسے نکلوانا, ٹینشن, فون کرو, یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے. تو میں نے اس خادم کو بول دیا 1 قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا, وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے. جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا, کس کو دینا ہے. آپ تو کسٹمر ہو نا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ بیان میں, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. سعودی عرب میں بڑے کرائسس تھے, تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے, تو انہوں نے سوچا کہ میں ہیں اصل بائے بان پاکستانی, تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفینس میں اپنا ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں. سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں ہو رہا, تو ہم ڈیفینس میں کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتہ, یہاں پہ آپ جو بھی ان کا ہوٹل ہے سعودی عرب میں. تو انہوں نے کیا کیا, یہاں کسی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہوٹل بنانے کے نا سارا. اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں اس لیے دیے کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو وہ آپ کا کام پہلے کرتا ہے. سعودی عرب میں آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی. تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کہ الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ, ایس الیکٹرک کہہ لیں آپ, سعودی الیکٹرک کہہ لیں. تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جنریٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جنریٹر سے, تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا نا جنریٹر کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی رہے. نہیں یہ بات سمجھ میں, تاکہ بجلی جائے نہیں. حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھائی اگر آپ کسی کمپنی کو, ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دے تو آپ کا کام پہلے. تو کہہ رہے میں نے ڈیفینس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں, لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے ذہن میں اس وقت ایک خیال آیا تھا, لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں. میں نے کہا بیچارے پریشان ہو جائیں گے. اب میں نے ان کو بتا دیا, وہ اب آئے تھے نا, تو کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہا ہے, میرا کام دیر سے کر رہا ہے, دوسروں کا پہلے کر رہا ہے, حالانکہ پیسے میں نے پہلے دیے ہیں. تو مجھے اندر سے بہت بعض دفعہ ہنسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا, کہ یہ بیچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا. یہ کتنے بیوقوف آدمی ہے بیچارہ. او بھائی تم نے جب پیسے دے دیے تو تمہارا کام گیا تیل لینے, کام اس کا باپ بھی نہیں کرے گا. اب یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے بھائی دیر سے کرے گا. پاکستان ہے بھائی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار. تم پیسے دے رہے ہو, سارے دے دیے تم نے, اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا. ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا, میرا تو سب سے پہلے. اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے یار اس کو. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم یار. لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کیونکہ ایسے نہ گھبرا جائیں بیچارے. اب وہ 4-5 سال بعد میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی, چائے شائے پی. میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے, کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے, ڈیلے تو دور کے بعد پیسے لے کے بھاگ گیا. تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا, کیا ہو گیا, وہ بھاگ گیا. وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں, اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا. اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی, وہ تو بڑے بڑے کرائسس ہیں نا, وہ تو پہلے ان کو پورا کریں گے, آپ کے پیسے کیا ہیں. تو امام مہدی کے آنے پہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ کو مل جائیں گے وہ پیسے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے ہیں, نام انڈے بیچتے ہیں, انڈے تو کھا جاتے ہیں, لیکن دودھ تو ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا. ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر نہیں ہے. تو میں نے پہلے کہہ دیا, اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بالکل گڑبڑ نہیں کرو. اب آج کل بہت معاملات خراب ہیں. اپنے ٹائم کو, اپنے دماغ کو بچاؤ. اب مفتی طارق مسعود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں, بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک, بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو یار, چارہ لے کر آنا ہے. اچھا لگے گا کہ انسان جتنے بھی ڈپریشن میں ہے نا, جب ان کی گوروں نے ہسٹری جمع کی نا, تو ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے, لیکن زیادہ تر جو ڈپریشن لوگوں میں ہوئی ہے نا تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے.
پیسوں کی کمی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جو ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا، دیکھو انسان کو اللہ نے اکیلا نہیں رکھا ہے کہ اکیلا رہے وہ. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں اکیلی رہتی ہیں یہ لائن بنا کے اور پورے گروپ کی شکل میں. کچھ جانور ایسے جو اکیلے، ان کو کوئی نہیں اس سے کہ دوسرا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اکیلے زندگی گزرتی ہے ان کی. بعض جانور ایسے پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. آپ ان کو گروپ سے الگ کرو گے مر جائیں گے. وہ مکوڑے گروپ کی شکل میں، تبھی مکوڑے خوراک کے لیے نکلتے ہیں نا، ایک لال بیگ ان کو الٹا نظر آ جائے نا کاکروچ، تو ایسا نہیں ہوتا وہ اکیلا ہی گھسیٹ رہا ہے اس کو یا وہیں گھنا بن کے کھا رہا ہے کہ ابھی موقع ملا بیٹا پیل دے اس کو. فوراً اپنے ساتھیوں کو فون کرے گا وہ. آپ تجربہ کر کے دیکھو، کسی لال بیگ کو الٹو، اور لال بیگ کے لیے کوئی گناہ ہوا ہوتا ہے نا، اللہ اس کو الٹ دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی سزا ہے. قیامت آ جاتی ہے کم بخت سیدھا نہیں ہو پاتا وہ. تو یہ پتہ نہیں کچھ سے ہم بچپن میں دیکھتے ہیں نا، ہم نے کہا یار اس بیچارے سے کوئی گناہ ہوا ہے، تو وہ الٹا ہو کے وہ اتنی ٹانگیں کسی کام کی نہیں اس کی، پھر وہ سیدھا نہیں ہو سکتا وہ. تو یہ اللہ نے دوسری مخلوق کے خوراک کے لیے کیا ہوتا ہے، ورنہ لال بیگ کس کو قریب آنے دے. تو جیسے ہی مکوڑا جاتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ چپکے سے کھا لے، دوستوں کو پتہ نہ چلے، بس یار اب تو موج مستی ہے. نہ سب سے پہلے فون کرے گا، ابے وسیم تو بھی آ جا، غفار تو بھی آ جا، ستار تو بھی آ جا، ابے میل بھی فیمیل بھی سارے. ایک مکوڑا آتا ہے، اس کے بعد جو مکوڑوں کی اور چیونٹیوں کی لائن لگتی ہے نا، وہ لال بیگ تو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا، اس کو ایک کو تو یوں کر کے مارتا ہے، وہ ہٹا، وہ بیچارہ دور جا کے گرتا ہے. لفٹ ہی نہیں کراتا لال بیگ کہ یہ میرا کیا بگاڑے گا. لیکن جو مکوڑوں کی لائن لگتی ہے اور پھر جو سارے اس کو گھسیٹتے ہیں نا، اس کا باپ بھی ان کے بل میں جاتا ہے. پھر مل کے اس سے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر باربیکیو کا رات کو انتظام ہوتا ہے ان کے یہاں. پھر ہو سکتا ہے پینے پلانے کا بھی کوئی سیٹ اپ ہو. ایک گروپ ہے. اگر ایک مکوڑے کو بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ہٹا دیں نا، کہیں الگ کر دیں، مر جائے گا وہ. تو نیچر چینج نہیں ہوتی. انسان کو اللہ نے ریلیشن دیے ہیں. فجعلہ نسبا و صہرا، قرآن کہتا ہے نا نسب والا خاندان بھی، سسرال والا خاندان بھی. اگر ان ریلیشن میں دراڑ پیدا ہو گئی نا، نفرتیں، اتنی ڈپریشن میں جاتا ہے نا انسان آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. غیر مسلموں میں جو خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، ان کا ریلیشن کا ختم ہونا. تنہائی ہے نا، تنہائی کاٹتی ہے. پیسہ ہے، سب کچھ ہے، محبت نہیں ہے نا، کوئی محبت کرنے والا ہی نہیں ہے ان سے. کتوں سے محبت ملتی ہے تو وہ ذرا دل بہلا لیتے ہیں ان سے، ورنہ محبت مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ. محبت ختم ہو گئی ہے. محبت صرف اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی رہ گئی ہے، وہ شہوت پوری کرنے کی حد تک. وہ بھی جب زحمت کی جزائر پوری ہو گئی تو وہ بھی ختم. تو بھائی اوپر کا تعلق ہوتا ہے. تو اسلام نے، ابھی ایک ہندو آیا تھا میرے پاس نا، مسلمان ہوئے بیچارہ، اپنے بوڑھے باپ کی بڑی خدمت کر رہا ہے، وہ بہت خدمت کر رہا ہے. اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا میرے پاس، اور وہ باپ بھی بیچارہ فالج زدہ ہے، تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا اس نے کہ یار یہ دنیا سے جانے والا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے تو یہ دنیا سے جانے سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. تو مجھے کہنے لگا میں لانا چاہتا ہوں. میں نے کہا لے آؤ. اب اس کے باپ سے بیچارے سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا نا، زبان ہی فالج کی وجہ سے کام نہیں کر رہی. لیکن ان کو اسلام بتایا، وہ کلمہ پڑھا، الحمدللہ. اتنا خوش ہوا کہ چلو جی موت سے پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا. آج پھر وہ بیچارہ دوبارہ آیا، کہنے لگا یار میری والدہ بھی میرے باپ کے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہیں، میرے بھائی بھی کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ظاہر ہے بوڑھا آدمی بیچارہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، تو ان کے قضائے حاجت صاف کرنی، پیشاب صاف کرنا، تو کہہ رہے سب بوجھ سمجھ رہے ہیں. بعض دفعہ غصے میں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں، باپ تو باپ ہے نا. تو اس ہندو جو لڑکا ہے، بالکل ینگ لڑکا ہے، مسلمان، وہ اس کے الفاظ آج کا واقعہ یہ، اس کی ورڈنگ کیا ہے کہ مفتی صاحب جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا نا، یہ حالانکہ نیا مسلمان ہوا ہے، عالم بھی نہیں ہے، کہہ رہے آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، ان کو نہیں پتا کہ ہم جو باپ کو اس کو ڈانٹیں گے تو اس کا قیامت میں ہمیں سزا کیا ملے گی. تو میں نے کہا یار دیکھو آخرت پر ایمان کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ لڑکا بھی مسلمان ہوا، یہ اپنے اس باپ کی اسلام کی بھی فکر کر رہا ہے، اس کی قضائے حاجت بھی صاف کر رہا ہے، گھر والوں کے تانے بھی سن رہا ہے. لیکن اس کو پتا ہے کہ بھائی ابا کو میں نے اس حال میں اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن میری خیر نہیں ہے. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. ورنہ نچوڑو، جب کسی کام کا نہیں ہے تو جان چھڑاؤ. یار یہ کیا مصیبت پال لی ہم نے. کتنے واقعات ایسے ہیں، بعض میں نہیں کہتا سب غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ بوڑھی وہ جو ہے نا بستر پہ لگے ہوئے ہیں، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، اولاد نے تنگ آ کے
مار دیا ان کو جان سے. آپ دیکھو سرچ کرو نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا, جان سے مار دیا کہ یار کسی طرح جان چھڑاؤ, اب یہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جب ریلیشن میں دنیا پرستی آ جاتی ہے نا میرے بھائی, تو عورت کہتی ہے شوہر جب تک کما کے دے رہا ہے ٹھیک ہے, جب کمانا ختم کیا اس سے کس کمبخت سے جان چھڑاؤ. کتنے بڈھے یہاں آتے ہیں روتے ہوئے کہ ہماری بیگم نے نا ہمیں ساری زندگی نچوڑ لیا, اب ہم کسی کام کے بھی نہیں ہیں, اب بیٹوں کے ساتھ مل کے ہمیں ستاتی ہے. اور بعض دفعہ مرد یہ کام اپنی عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, اسے کوئی بیماری ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا. جو آخرت کا خوف رکھنے والے ہیں ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے, یار بیوی 10 سال سے فالج میں, جوان بیوی کو فالج ہو گیا, شوہر وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, 10 سال بیوی کی بیڈ پہ خدمت کر رہا ہے وہ. یہ ہم نے دیکھا ہے. کیوں بھائی؟ اس کو پتا ہے یار وفا کا تقاضا کیا ہے. گرل فرینڈ تو چھوڑ دیتا ہے آدمی, بیوی کو تھوڑی ایسے چھوڑتا ہے. بھائی اب یہ فالج ہے یا اپاہج ہے یا لکوا ہے یا جو بھی, اب یہ کس کی ٹینشن ہے؟ مرد کہتا ہے جو غیرت مند ہوگا میری ٹینشن ہے, اب یہ دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے. لیکن جب شہوت پرستی والا ریلیشن ہوتا ہے نا بھائی, تو غیر مسلموں میں آج کل ریلیشن مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کو میری بات پہ غصہ ہے, میرے خلاف کلپ بنا دے, لیکن میں اس غیر مسلم کو دعوت دوں گا, تم آؤ مسلمانوں کی سوسائٹی میں بھی آؤ, اور پھر اپنی سوسائٹی کو دیکھو, تمہیں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. میں نہیں کہہ رہے سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں, سارے غیر مسلم خراب ہوتے ہیں, بات میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے. تو آخرت کا خوف ہے. ہمیں پتہ ہے بھائی ہم اپنے باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے, ہم اس کو جھڑک بھی نہیں سکتے. اب بوڑھے آدمی ہے, وہ ظاہر ہے فالج ہے, وہ اس نے بستر پہ ہی قضائے حاجت کر دی, بستر پہ یہ کر دیا, تو بیوی کو غصہ آ رہا ہے, نہیں ڈانٹ سکتے بھائی, وہ تو پیشنٹ ہے, اس کا تو آپ نے کیئر کرنی ہے. اچھا یہی چیز جب پروفیشنل بیسس پہ ہوتی ہے تو بڑے اچھے اخلاق ہو جاتے ہیں. یعنی ہسپتال میں نرس کا رویہ بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ اس کو بھائی تنخواہ اس بات کی ملتی ہے. تو لوگ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی نرسیں اتنی تمیز سے. بھائی وہ تو اس کا جو وہ تو پروفیشن ہے نا, یعنی وہ تو اس کا پیشہ ہے. تو پیشے میں تو سبھی اچھے ہو جاتے ہیں, بغیر پیشے کے صرف اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی جج کرنے والا نہیں ہے. پھر آپ اچھا سلوک کرو اس کو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا, یہ صرف اللہ کے خوف سے ہی ہوگا اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. تو ریلیشن اللہ کے تصور کے بغیر, اسلام کے بغیر ریلیشن صحیح معنوں میں وجود میں آنا بڑا مشکل ہے میرے بھائی. مسلمان ٹھیک ہے 4 شادیاں کی باتیں بھی کرتے بھی ہیں, لیکن جو صحیح مذہب کو فالو کرے گا نا وہ گرل فرینڈ نہیں بنائے گا. پھر وہ بھی اس کی بیوی کو پتہ ہوگا کہ یہ بیویاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, کتنے آپ دیکھیں حالات جا کے لبرل لوگوں کے یہاں خراب ہو گئے ہیں. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں. تو ایسے اچھی بات کی ہے کہ یورپ میں جو مسائل ہیں نا وہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. ہمارے ہاں مسائل کیا آتے ہیں, ساس بہو کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مفتی صاحب میں پریشان ہوں, میری اماں میری بیوی پہ ظلم کر رہی ہے, میری بیوی میری اماں کی نہیں مانتی, یہ فلانا, میری بیوی میری خدمت نہیں کرتی, بیوی کہہ رہی ہے مجھے صحیح طرح خرچہ نہیں دیتا. یہ پھڈے چل رہے ہیں. وہاں کے پھڈے یہ نہیں ہے میرے بھائی, یہ غریب لوگوں کے, نیچ گھٹیا قسم کے, ہم جیسی پست قوموں کے. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں رات کہاں تھی, سمجھ رہے, اور عورت کو یہ ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں رنگ رلیاں منا رہا ہے بھائی, 3 دن سے گھر نہیں آیا, اللہ خیر کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ریلیشن گئے تیل لینے. تو اور اب یہ بھی ہمارے یہاں بھی یہی آتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اتنے کیسز تو اب آنا شروع ہو گئے ہیں, اتنے کیسز کہ اب چھوڑو, برائی کا تذکرہ بھی برائی ہوتی ہے, اس سے برائی پھیلتی ہے. تو ریلیشن جو ہے نا, ریلیشن اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا کرو میرے بھائی, اور یہ مذہب کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا رشتے نہیں نبھاتا, اور پھر محبتیں بھی نہیں ملتی انسان کو. اگر آپ 1 نمبر چلو گے نا دنیا میں, اس کا بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کو دوست 1 نمبر ملیں گے. نیک بننے کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, انسان کو دوست کیسے ملتے ہیں نیک. دیکھو ہم نہیں دعویٰ کرتے, میں اب کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں برا ہوں. ایک دن میں نے بڑی تواضع کی, میں نے کہا میں کب کہتا ہوں میں نیک آدمی ہوں, میں کب کہتا ہوں میں بہت اچھا ہوں. ایک آدمی اتنا بدگمان ہوا, کہہ رہے یار جب آپ اچھا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں بیان کرنے بیٹھ گئے یہاں پہ, یار ہم تو آپ کو اچھا سمجھ کے سن رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے یہ کہا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں برا ہوں. میں نے کہا میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, اب میں اچھا ہوں برا ہوں اللہ جانے, آپ کو اس سے کیا کرنا ہے بھائی.
دعویٰ نہیں کرتا تو دعویٰ تو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. تو لیکن اتنی بات ہے چونکہ ٹوٹی پھوٹی کچھ گیٹ اپ اللہ نے نیک وہ لوگوں والا دے دیا اور 2 نمبری الحمدللہ مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی کسی کے ساتھ کی ہو, تو اس کا بڑا فائدہ کہ ہمیں دوست کیا مل گئے, خاندانی. اب میں جو کتنے واقعات آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ پیسے دے کے مارکیٹ سے بندہ شارٹ, لیکن جب آپ 1 نمبر رہتے ہو تو پھر آپ کو دوست, اب ایسے دوست ہمارے پاس ہیں کہ 1 روپیہ کیا کروڑوں روپے بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں اور حساب بھی نہیں لیتا میں. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے خاندانی لوگ ملے ہمیں کہ یار یہ پیسے آپ رکھو جہاں لگانے لگاؤ, حساب بھی نہیں چاہیے ہمیں ہمارے پاس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بندہ کہیں نہیں جانے والا. تو جب آدمی 1 نمبر طریقے سے چلتا ہے نا, دوسرے کو آپ پر اعتماد آتا ہے اور پھر آپ کے ارد گرد 1 نمبر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائے. اور آپ اگر چونے لگانے والا اس کے ادھر سے گھسیٹا تو پھر آپ کی قسمت میں ریلیشن بھی ایسی ہی ملتی ہے آپ کو. وہ ادھر رشتے جب کرنے جاتے ہیں جھوٹ بول کے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جھوٹ بول کے آپ شادی کر رہے ہو, آپ سے جھوٹ پہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولنے پر زندگی گزر جاتی ہے. سچ بولو گے شادی دیر سے ہوگی کیا خاندانی ہوگی, ہوگی خاندانی. Thanks for watching.